شمعون نامی آتش پرست خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکی۔ تو ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو پہنچ گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی کہ تم نے ایک عمر کفر اور شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمعون نے جواب دیا، خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی تین عادات سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے؟ اس نے جواب دیا، اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور طلب کرنے والے ہیں۔ دوم، موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم، یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے بھی امیدوار ہے اور ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے ساری عمر آگ کی پوجا کی ہے، تو آگے جا کر آگ سے محفوظ رہ پائے گا، اور ہم لوگوں نے آگ کی عبادت نہیں کی تو کیا ہمیں آگ جلا دے گی؟ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمعون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ شمعون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانس باقی ہے، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرارنامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ کے رقم کیے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح نے پرواز کر دیا۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گناہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی اثنا میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے شمعون، سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمعون بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہے، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے جنت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے بری ہے۔ جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرارنامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ شمعون کو دے کر قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی، اے حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا برم رکھنا منظور تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔